ایمان لانا، تمام نبیوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، آخری علی قیامت والے دن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ میں نے کہا قرآن کے اندر اللہ نے پورے قرآن میں 4 مضمون بیان کیے، ان میں سے ایک مضمون قیامت کا بیان کیا ہے، یعنی قرآن کے 30 پارے کے 4 حصے کرے تو ایک حصہ اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو قیامت پہ ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر حق ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، رب کے حضور جانا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له۔ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله عنده علم الساعة
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات هو الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے. مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے. اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے. مہیا کر کے سب سامان ملک اور والی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. محبت سے عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جن دوستوں نے، جن ساتھیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے تشریف لے جائیں. معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ تعزیتی پروگرام جامع مسجد بلال گڑھی وہاب میں انعقاد پذیر ہے. یہاں کے ساتھیوں نے، دوستوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا. مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی. سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب الجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام قرآنی، روحانی، تبلیغی، اصلاحی
جس میں اللہ کی توحید، پیارے پیغمبر کی شان، صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کے تذکرے ہوں۔ اللہ بار بار مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ناراض بیٹھے تو کھیلتے بہو جی سویرے سویرے گلاب کے پھول تے سورج کی روشنی پہنچی ہے کھلتے ہوا کہ ان کی خوشبو ہستے مسکرانے چہرے سونے لگتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، تھوڑا زیادہ ٹائم میں نہیں لینا، بس جڑا عنوان ہے اس کے مطابق اللہ دا قرآن سناونا تے مٹھڑے عربی محمد دا مٹھڑا فرمان۔ ہن مینوں اے دسو کہ میں گفتگو اردو وچ کراں یا سرائکی؟ میں وہی سو کراں یہ ہن تسی دسو، اردو والے ہاتھ اٹھے کرو، اردو والے سرائکی سمجھ سو ہاتھ اٹھے کرو، سرائکی جرا سمجھ بس ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے۔ اچھا میں جڑی قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے کیونکہ عنوان ہے درس قرآن، سورت کا نام سورہ لقمان ہے، سپارے کا نام قطلباء ہے، سپارے کا نمبر 21 ہے، سورت کا نام سورت لقمان ہے، تے سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ ٹھیک ہے، میں دچکا بول رہا، دچکا سمجھتا واجی واہ تو گل بڑھ گئی نا۔ میں ایسی گفتگو دا عادی ہوں کہ میں گل کر ونجا صبح دکان تے زمین تے ایڈے اوڈے ونجو تو اب کوئی آکھے کہ حافظ صاحب نے، مفتی طیب صاحب نے رحیم یار خان کو مولوی بلایا ہا، وہ کیا سنا کے گیا ہا، کم سے کم تسا اپنی بیلیاں نو، اپنے سجنا نو، دوستاں نو میری تقریر سنا سکو کہ یہ کچھ آپ کے ٹھیک ہے جی؟ اچھا میرے وقت اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ رب العزت نے فرمایا دکھایا کہ 5 علم ای ہو جائے اللہ جان دے، اللہ دے ماسوا انہاں 5 علم دا کسے نبی نو، ولی نو، غوث نو، کتب نو، ابدال نو، نوری نو، ناری نو، کسے چھوٹے بڑے نو پتہ کوئی نہیں۔ کتنے علم ہو جائے؟ 5 علم ایسے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور کل تسا کے اپنے بیلیاں نو سناونا ہے کہ سورہ لقمان دی آخری آیت اللہ دا قرآن کر دے کہ 5 علم لی ہو جائے اللہ جان دے، اللہ دے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کتنے علم؟ سارے بولو تو میں گل کرا۔ کتنے؟ 5 علم، 5 باتوں کا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کیڑے کیڑے؟ قیامت کدو آونی ہے، کیڑے ویلے آونی ہے، کیڑے زمانے آونی ہے، کیڑے سال آونی ہے، اللہ جان دے، اللہ دے سوا کسی کو پتہ۔ کتنے ہو گئے؟ بارش کدو تھینی ہے، کتھا تھینی ہے، کتنی تھینی ہے، کیڑی جگہ تے ہونی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دے سوا کسی کو پتہ۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ ماں دے پیٹ دے اندر بیٹا ہے، بیٹی ہے، کالا ہے، گورا ہے،
جیونا کہے نال بندہ رات میں ستا ہے آجے میں کل اٹھسا اج کرتا ہوں ہو سی فنا کل کچھ اور ہونے دے فرما کل کی ہوگنا ہے اللہ ہی جان دے اللہ دے ماں سوا کسے نو پتا کتنے ہو گئے 4 تے 5ویں نمبر تے جیڑی گفتگو دا موضوع ہے جیڑا عنوان ہے اودے نال گل ہے فرمایا کیڑے بندے نے کیڑے ویلے کیڑی جگہ تے کیڑے ملک کیڑے شہر کیڑی بستی کیڑے گاؤں کیڑے گراں کیڑی جگہ دے اوتے موت آونی ہے اس بندے نے مرنا ہے اللہ ہی جاندا ہے اللہ دے ماں سوا کسے نو پتہ تقریر ہو گئی دعا کریے ہاں جی تقریر ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ جڑا میں سبق دعا کو سناون لگا یہ گل کرن لگا ہے چھوٹے چھوٹے بچے انشاءاللہ یاد کر سن تے جڑی بچپن کی تقریر ہے بچپن کی گلاں وہ کبھی بھولدیاں نہیں تے میں بس جچکا مولوی انداز میرا کوئی جچکا ہی ہے کوشش ہوگی کہ گل ٹوکن دماغ ملا کے ونجا آئیے رب دا قرآن فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة سبحان اللہ قرآن مقدس کے اندر 4 قسم کے مضامین نے تے انہاں جو مضامین تے مضموناں وچوں ایک مضمون اللہ نے قیامت دا بیان کیتا تے قیامت برحق ہے قیامت آنی ہے قیامت دا منکر اپنے آپ مسلمان بولو دلیل قرآن بھی میرے سامنے تے جس ویلے بندہ ایمان لے آندا ہے ایمان دیا گلاں کردا ہے تے جواب آیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
تسی آکو سبحان اللہ تو میں قرآن پڑھا سبحان اللہ جیڑے مزے قرآن دے اندر نے جیڑیاں جسا اللہ قرآن چ رکھیاں نے وہ کسے دے اندر بولو کہانیاں دے اندر گلے دے اندر یہ کا گلے اج اچھی آواز والا قرآن پڑھے دل کرتا کہ پڑھتا چلا جائے رسول قرآن لے ہو میں آتا ہوتا ہو پہلا کیا ہو سی اور پہلا کیا ہو سی اور ٹائم کیا ہو سی جب اترتا قرآن ہو سی پڑھتا بکھرا محمد جوان ہو سی اترتا اللہ تعالیٰ گل کر اترتا قرآن ہو سی پڑھتا جوان ہو سی سنتا انسان ہو سی بدلتا جہان ہو سی اندھا ایمان ہو سی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پچھلا بھی بولے سبحان اللہ جدو میں قرآن کو پڑھی آئے قرآن کو تکی آئے قرآن کو ویکھی آئے یہ آواز آن لگ دیئے اللہ خدا ہے میرا پیغمبر میرا مٹھڑا یا ایوہ الرسول انزل الیک من ربک تیرے حق میں میرا دل اٹھے اتاری آئے میرا سونا قرآن پڑھی رکھ میرا مٹھا قرآن چھڑا میرا پیغمبر قرآن پڑھ میرا پیغمبر قرآن دیا تلاوت کر میرا پیغمبر اے انداز میرا نہیں رب دا قرآن دا انداز ہے تبلیغ دی گل نہیں ہے کہ قرآن دے ماں روزی لگی نہیں کر رب دے تلاوت دی گل نہیں ہے کہ قرآن دائی اتلو بہاو ہی نہیں کبھی کتاب ہے اللہ اللہ دا تنے یاد ہے آواز ہوئی ہوئی ہے میرا سہرا جی میرا مولا میرا مٹھا جی میرا اللہ میرا محبوب جی میرا خدا زندہ اجالا ہوئے تے مخلوق نو سنایا کر رات کی تاریکی ہوئے تے میں نو سنایا زندہ اجالا ہوئے تے مخلوق نو سنایا کر رات دا ویلا ہوئے تے خالق نو سنایا کر زندہ مخلوق نو سنایا کر رات دا ویلا ہوئے تے مالک نو سنایا کر پتہ کوئی بندہ کھتے گلہ دختے ہی بندیاں نے گلہ کے مولی کرتے نے دلیل لیے آئیے قرآن میرے سامنے 29واں پارہ ہے سورہ مزمل رب دا قرآن یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ایک عاشق کی زبانی سن ایک محب کی زبانی سن اشاعت التوحید و سنت طالب علم کی سن علماء دیوبند خادم کی سن کر لگا چاہے دشمن کی تعریف لیاقت ایک ہی ہوئے ہاں جی کرن دشمن کی تعریف قربان محبوب تیری سیرت سبحان اللہ قربان میرا آقا تیری سیرت تو تیرے انداز تو میرا موضوع چینج نہ ہو ونجے نہیں تو میں کل آتا ہونا جب میں سیرت پڑھیے حضور دے اداواں ویکھیاں حضور دے گلاں ویکھیاں خدا دی قسمیں میرے محبوب دی انداز میرے محبوب دی سیرت دے اداواں نبوت دے اعلان تو پہلے بھی آلہ نے نبوت دے اعلان تو بعد سبحان اللہ نبوت دے اعلان تو پہلے بھی آلہ نے نبوت دے اعلان تے بعد بھی آلہ نے دلیلہ تے بڑیاں نے ایک کوئی گل کر کے اگے ٹرن چاہتا وا جدو ساران کی چوٹی تے میرے محبوب نے لوگوں جمع کر کے گل کی سی نا کہ پہلے جملے اے سن وہ میں دسو
اللہ کیا ہے جدو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے جدو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے جدو بھی گلا کرتا ہے سچیاں ہی کرتا ہے بولو یار جدو بھی گلا کرتا ہے سچیاں ہی کرتا ہے جدو بھی فیصلہ کرتا ہے سچ ہی کرتا ہے جدو بھی تیری ٹور سچی ذرا ذوق بڑھاؤ تو میں گل کروں تیری ٹور سچی تیرے بول سچے تیرا قول سچا تیری ادا سچیاں تیری سیرت سچی تیرا ٹرنا سچا تیرا آنا سچا اس لیے نبوت اعلان تو بعد بھی اللہ کے اللہ والا دے کریں دشمن کی تعریف لیاقت ایک ہی ہوے میرے نبی دیا راتاں مسلے تے جدو میں پڑھیا ابو بکر دیا راتاں مسلے تے عمر سید دیا راتاں سونے عثمان دیا راتاں سونے علی دیا راتاں بولا جی حسین دیا راتاں مسلح سے بولو حسین دیا راتاں کربلا دا میدان ہوئے تے حسین دیا راتاں مسلح سے تا شاعرہ دے جاو قربان حسنین کی شان تو کربلا دے شہیدان سلطان جاو قربان حسنین کی شان تو کربلا دے شہیدان سلطان تو مصطفیٰ دا جگر وسطہ تیران میں حسینیاں لندن جی اسا محمدیاں صدیقیاں فاروقیاں عثمانیاں حیدریاں حسینیاں سارے صحابہ دے منن والے لوگوں تے انہاں دی سیرت تے اے بولن تے ساڈیاں راتاں فیس بک تے اللہ اکبر راتاں نہ ہوئی نہیں ساڈیاں راتاں واٹس ایپ تے ساڈیاں راتاں فلماں ویکھن تے ساڈیاں راتاں گانے سنن تے ساڈیاں راتاں موبائلاں تے بچھڑے نبی دی راتاں مسلے تے لوگ آدھے نے گل نہیں کرتے آئیے کریے جدو میرے حسین دا آخری ویلا آئی ہاں جی سب سجدے چئی تے کسے نے تعارف ہی کرایا حسین دا کوئی تعارف کراون لگا پیر حسین کون ہے فرمایا علی بابا علی بولو بابا علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو
سنایا سنایا اپنی طرف نہیں گل وہی ہے کہ میرے مٹھڑے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ اللہ کی توحید ایمان لے آونا ہے کبھی اللہ نو بلاونا ہے کبھی قرآن کھولی آئے پہلے جملے صفحے کے نظر پئی ہے اللہ کا قرآن آکھیا ہے یا لعلكم تتقون آئیے دنیا والو قرآن پڑھیا کرو نوجوانو ترجمے نال دیکھیا کرو یہ جملے نو ویکھو یہ لفظاں نو ویکھو یہ رکوع نو ویکھو یہ آیتاں نو ویکھو یہ شکلاں نو ویکھو یہ صورتاں نو ویکھو یہ پارا نو ویکھو اللہ کی قسم کرتے آدھا جب تیری یاری قرآن نال ہوئی جب قرآن نو تو پڑھیا یہ ترجمے نال دیکھیا تے گل تیری سمجھ آونی ہے اللہ پیار ہے او میرے بندیو او لوگو او بدو ربکم او بدو اے وحدو ربکم جدو بلانا کلہ ہی بلانا سبحان اللہ جی سبحان اللہ میں اسے گل کرتا ہوں نا اللہ دے وہ انسان ہاں جی میں تے کو انسان خالص بڑا ہے نا کہیں کوئی مخلوق دا کوئی پوچھ کوئی کان کوئی آگا کوئی پیچھا کوئی باقیدہ نہیں بنایا خالق انسان بڑا ہے نا میں رب چاہتا میری عبادت نہیں چھاڑتی سبحان اللہ آپ کو نہیں کہا تھا دلیل ہے اللہ دے الذی خلقک فسواک فعدلک اور میرا بندہ میں تیرے کو بڑھایا پر ہر چیز تیری برابر بڑھائی اکھاں برابر کان ہاتھ پیر بلکہ جب قرآن پڑھیے اور نوجوانوں پڑھیا کرو تے آواز آتی ہے جیڑی جیڑی چیز سونی لگتی ہے یہ لئی انتے کی لئی وعدہ ہونا چلو ہی آتھا جتھے کان لگدا اللہ لایا بھی جتھے نک ڈھکدا اللہ ڈھکایا وہ جتھے اک سجدی ہے اللہ سجائی تاں دا اللہ پیادا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور میرا بندہ میرے اللہ اور دی قسم ہے ہم نے انسان کو اچھے انداز سے بنایا ہے قربان جاواں توجہ کر لو جوانو جس رب نے تجھے بنایا ہے اسی رب کی وعدہ
حساب لیا جائے گا. اس لیے قیامت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن قیامت کب آئے گی، کیڑے سال آئے گی، کیڑے مہینے آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے ماں سوا کسی کو پتہ کوئی نہیں. یہیں سے شروع کیا تھا، یہیں لے آیا ہوں. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. بولو اللہ کے پاس. سارے بولے اپنی بات کرو. اللہ کے پاس. کب آنی ہے؟ کون جانتا ہے؟ سارے بولے کہ اپنی بات کرو. کون جانتا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، اللہ جانتا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب؟ نہیں جی. ہاں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ خبروں والے، یہ ریڈیو والے، نیوز والے بتا دیتے ہیں. سمجھو، ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما بولو اسباب کے تحت چیزیں ہیں. یہ آلات ہے. کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ بارش ہونی ہے، نہیں ہوتی ہے نا جی. ہاں، یہ اندازے ہوتی ہیں، گیس ہوتے ہیں. یہ آلات ان کو سائڈ پہ کرے، رسول پور پہ کھڑے ہو کے کوئی سائنسدان آ کے کہے فلاں جگہ بارش کل ہونی ہے، مجھے بتا سکتے نہیں. کون جانتا ہے؟ بولو یار قرآن ہے. کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، کالا ہے، گورا ہے، دو ہے، تین ہے، کون جانتا ہے؟ سارے بولے اندر ماں کے پیٹ میں سوتے بنانے والا کون؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں مختلف صورتیں بنائی. کسی کا رنگ کیسا، کسی کا شکل کیسی، کسی کا ناک کیسا، کسی کی آنکھ کیسی. جتنے بھی دنیا میں انسان ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی شکل ہے. بنانے والا کون ہے؟ اس لیے جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے. اس کے بعد یہاں کسی کو پتا کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم گئے لیڈی گارڈ کرنے، الٹرا ساؤنڈ کیا ہے. میں نے کہا وہ جو مشین لگائی اس کو کرنٹ دیا گیا، سوئچ لگا دیا، سوئچ نکال لو، سوئچ نکال بٹن بند کر دو، کچھ بھی نہ کرو، صرف یہاں سے سوئچ نکال کے مشین اسی طرح کھڑی رہے. وہ الٹرا ساؤنڈ والی لیڈی ڈاکٹر جو مرضی کرتی رہے، جب تک کرنٹ سوئچ نہیں لگے گا اسے نظر آنے والا کچھ نہیں ہے. اس لیے معلوم ہوا اللہ کے پیٹ میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، کون جانتا ہے؟ یہ والے بولے کون جانتا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوا جانتا بھی وہی ہے، بناتا بھی وہی ہے. بولو جانتا بھی وہی. یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں، کام آئیں گے. بناتا بھی وہی ہے. بناتا بھی وہی ہے. یہ والے بولے بناتا بھی وہی ہے. دوسری بیٹی پیدا ہونے پہ منہ خراب نہ کیا کر. بے شک. تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیوی کو طلاق نہ دیا کر. چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو منہ خراب نہ کیا کر. بے شک. نہیں بولے یار. جی.
یہ تو تین ہی جڑتی ہے، یہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ شوہر نے بیوی سے بولنا چھوڑ دیا، طلاق لکھ دی، قرآن نے فیصلہ سنا دیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں اور بیٹے رلا ملا کے دوں، قربان اللہ، جسے چاہوں پانچ بناؤں، تانا کا لگاؤں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بولو یار، ایک بات کرتا ہوں بڑی پیاری عقیدے کی، سمجھ آ جائے تو آگے میرا میسج پھیلا دینا۔ سارے ولی اکٹھے کریں، ایک صحابی کا مقابلہ، سارے صحابہ اکٹھے کریں، ایک نبی کا مقابلہ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، عربی محبوب سونے محمد کی شان نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب مقصد سمجھ نہیں آیا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ آئیے، آواز آئی، دینے پہ آؤں، دینے پہ آؤں، تو اپنے محبوب کی بیوی 40 سال عمر پہ پہنچی ہے، خدیجہ سے 6 بچے دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ سے نہ پتر دیا نہ دھی دیا، میں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں بولے ہاں جی؟ اور یہ کملا مسلمان مزاروں پہ جا کے ٹکرے لگا رہا ہوتا ہے، پیرا پتر دے۔ ناراض نہیں ہونا، میں کسی پہ تنقید نہیں، کسی کو ہیٹ نہیں۔ اما عائشہ کی خواہش نہ ہوگی کہ اللہ مجھے اولاد، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ شادی کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے عورت زیادہ خواہش مند ہوتی ہے اولاد۔ بولو یار، نہیں بولے ہاں؟ عورت کہتی ہے بچہ ہوئے جھولی بھر جاوے، لیکن فیصلے تو میرے رب کے پاس ہے، اس لیے عقیدہ بناؤ، دیا دین والا کون؟ پتر دین والا کون؟ اور دنیا والوں، اگر میرے نبی کے پاس اولاد کا ٹیپو ہوتا، اما عائشہ کہتی اللہ کے محبوب ہو، میں بھی پتر دے چھڈو، میں بھی کوئی تی دے چھڈو، لیکن قرآن کے الفاظ ہے دینے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے، اس لیے
نہیں؟ بولو چلاؤ سارے بولو بولو ہاں جی منگیا کر جی میرے خلیل نے منگیا منگیا کر جی میرے زکریا نے منگیا منگیا کر بیماریاں دی اندر جی ایوب میرے نبی نے منگیا بول دے نہیں اللہ دا خلیل ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر 90 سال ہو گئی جو جی اولاد تو خالی نے قرآن میرے سامنے نے اللہ دا خلیل پہ بولنا تے آ گئی رب حبلی من الصالحین اے مہربان اللہ پالنہار اللہ جو جی اولاد تو خالی ہے لیکن میں تیرا در نہیں چھڑنا اگر کہ میں بوڑھا ہو گیا 90 سال تک منگدے پورے ہو گئے نے تو جواب آیا ہے فبشرناہ بغلام حلیم ایک گل کرا اللہ سمجھ دے وے اللہ نے اپنے خلیل دی دعا نو اتنا قبول کیتا قرآن بڑھایا سونے نبی تے اتارا قرآن بڑھا کے بچھڑے محبوب دی امت دے حوالے کیتا میرے نبی دی امت دے لوگوں توانوں بھی پتر دی ضرورت پوے ایویں دروازہ کھٹکھٹانا جویں میرے خلیل نے کھٹکھٹایا ایویں منگنا جویں میرے ابراہیم نے منگیا سی آئیے موڑاؤ پتر دین والا کون دیا دین والا کون تے دھی پیدا ہو جاوے دوسری یا تیسری منہ خراب نہ کیتا کر بڑے لوگ منہ خراب کرتے ہیں میرا کئی واقعات نے پچھلے دنوں کی گل ہے میرے ایک دوست نے بیٹی بھی آئی ہے تے میرے حال پہ دے آکے جی میں داماد نو فون کیتا مبارک ہو بھی اللہ دی رحمت تیرے گھر آ گئی ہے اللہ تیرے بیٹی دیتی ہے انہیں آکے بیٹی پیدا ہو گیا انہیں کہا اپنے گھر رکھو میرے ضرورت نہیں کئی واقعات میرے نبی نے فرمایا پتر آوے تو سبزی اللہ کی نعمت بیٹی پیدا ہوئے تو ہی سمجھی اللہ کی رحمت بولو بیٹی اللہ کی رحمت سارے بولو بیٹی اللہ کی رحمت ہے میرے نبی نے فرمایا جی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اچھا نام رکھیا ہے چنگی پرورش کی دیئے اچھا جوڑ میں قیامت والے دن میرا امتی میں محمد نال ایک ہونا ہے سبحان اللہ بولو سبحان دروازہ کھٹکیا ہے کون فاطمہ سبحان اللہ کون فاطمہ اللہ کے محبوب خود چلے دروازہ کھولے بیٹی کا ہاتھ پکڑے مزمل کی چادر لہا کے بیٹی کے سر پہ پاوے کھڑے ہو کے استقبال کریں تمری والو میرا نبی کے بیٹیاں کا پیار سمجھا کے گیا ہے میرے محبوب نے دسیا ہے بیٹی بیٹی ہوندی ہے بیٹی نال اتنا پیار کرو بیٹی نال محبت کرو مزمل دی چادر لہا کے اللہ دے محبوب بیٹی دے سر تے پا چھڑے تو بیٹی نو حصہ نہیں دیندا بولو تے بھائی بھی اپنی بہن دے حصے تے سپ بڑھ کے بیٹھا ہے میں نے دیکھا کسی بہن اور بھائی نے رشتے کیے بھائی نے بہن سے بیٹی لی بہن گھر آ گئی بھائی میرا حصہ جو بنتا ہے مجھے دے بھائی نے کہا بہن اور ڈیڈ کس چیز کا حصہ
بھاگی دے رشتے دا بھی انکار کر چھوڑیا نہیں لینا، تیری میری مرضی جیونی ختم ہو گئی۔ نانا او بہنوں کے حصوں کو کھانے والوں، قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک انچ کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے جاتا ہے۔ مولانا میں نے ایک جگہ بیان کیا، یہی بات آ گئی، میں نے کہا قرآن میرے سامنے ہے، وہ بیٹی جس کو باپ نے زندہ درگور کیا تھا، قرآن میرے سامنے، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قیامت والے دن اللہ اسی بیٹی کو کھڑا کر کے پوچھے گا، او فلاں دی بیٹی دس تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا، کیڑے گناہ کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی تھی، ادھر میری طرف توجہ۔ اگر اللہ یہ پوچھ سکتا ہے تو بیٹیوں کا حق ماننے والا قیامت والے دن اللہ اسی بیٹی کو کھڑا کر کے یہ بھی پوچھ سکتا ہے، فلاں بنت فلاں بتا تیرے باپ نے تجھے اپنے حصے سے محروم کیوں کیا تھا؟ ہے جواب؟ نہیں بولو۔ لہذا اتنے دے کے جا، میں اس طرف چل پڑا تو لمبا موضوع ہے، بات رہ جائے گی۔ آئیے نتیجے پہ آئے، موضوع پہ آئے۔ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے کون جانتا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ بارش کب ہوگی کون جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونا ہے کون جانتا ہے؟ یہ والے بولے، سامنے والے بولے، یہ والے بولے۔ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ، 11ویں 12ویں کا میرا نوجوان دوست، جب تیرے رزلٹ تیرا کل آنا ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے، تو پھر تو طوطے والے سے کیوں پوچھتا ہے؟ سیدھیاں گلاں نے اٹھا لیا کہ میں جب کا بول دیا، سیدھیاں گلاں۔ دوستو جی کل پاکستان تے انڈیا دا میچ ہے، کون جیت سی؟ طوطا دا۔ جب کل کیا ہونا اللہ جانتا ہے، پھر تو لکیریں کیوں دکھلواتا ہے؟ ناراض نہیں ہو؟ عقیدے کی بات ہے، ہاں جی چھڈو جی انہاں نوں۔ اے جی لکیر، واہ جی واہ، اے شادی دی تیریاں دی کتنی شادیاں؟ تیریاں دی 2 نے، ایک کرے بیوی نوں نہ دسی، تیری دی بیرون دے سفر نے دبئی پہنچا، یہ لکیراں دس دیا، تیری عمر اتنی ہے۔ میں کہا کملیا کیا ہو گیا؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ بڑی بات ہے۔ کافی بیچ چکا ہے، کسی کے دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، اس کی اصلاح مقصد ہے۔ میں نے بڑے دیکھے ہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے اربوں کا مالک، ہاتھ کٹا ہوا ہے ہر سال حج پہ جا رہا ہے، دونوں ہاتھ نہیں ہے، بڑی اللہ نے زمین دی ہے، اس لیے ہاتھوں کی لکیروں پہ، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اور 10 لکیراں کتھے گیا نی؟
اس لیے کل کیا ہونا ہے؟ بولو، دل کرتا ہے اسے کھولوں لیکن وقت بہت ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب ہونی ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کل کیا ہو رہا ہے تیرے نال؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کس بندے نے کب کہاں کس جگہ اس پہ موت آئے گی، وہ مر جائے گا، کون جانتا ہے؟ یہ پکھیں دیتے ہیں کہ لوڈ گھٹ کر سو تو پھر تھوڑا جنریٹر کم کر سو۔ کس نے کب اور کہاں مرنا ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں، کون جانتا ہے؟ بولو، بچپن میں مرنا ہے، لڑکپن میں مرنا ہے، جوانی میں مرنا ہے، بڑھاپے میں مرنا ہے۔ کب موت آئے گی، کب دنیا چھوڑ کے جائیں گے، کون جانتا ہے؟ جانتا ہے، لیکن میرے اوپر، آپ کے اوپر ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے، تیار ہو کے رہنا چاہیے۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا، او میری امت کے لوگوں، او میرے صحابیوں، اکثروا کیا ہے؟ سارے بولے، وہ کیا ہے؟ آج جس کی ہمیں فکر نہیں ہے، جی ہماری تیاری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے بڑی زندگی ہے، لڑکا کہتا ہے لڑکپن ہے، جوان کہتا ہے جوانی ہے، بوڑھا کہتا ہے بڑھاپے میں قدم رکھا، اور یہ تو بہت ہی زندگی ہے، انج کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ ادھروں آواز آتی ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تیرے خواب ہے، تو دیکھتا ہے کل یہ کروں گا، فلاں چیز کروں گا، فلاں بناؤں گا، تیرا وقت پورا ہو گیا، مقرر ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے ایک منٹ سیکنڈ آگے پیچھے بولو۔ اس لیے تیاری کرنی چاہیے، تیاری میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، بتاؤ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ کسی نے کہا اس سال ہے، پتہ نہیں اگلا سال، کسی نے کہا آج ہے، پتہ نہیں اگلا دن، کسی نے کہا اثر پڑی ہے، مغرب نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا دور، صحابہ رونے لگے، ورنہ جوانا۔ میرے نبی نے فرمایا یارو، جب میں محمد اتحیات کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوں، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ محمد کو بائیں طرف سلام پھیرنے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ جی اس لیے کب مر جائے، کب موت کا پیالہ سامنے آ جائے، کب زندگی کا دھاگا ٹوٹ جائے، کب یہ زندگی دے دن مک جائے، تیاری کرے، ہر ویلے تیار رہے۔ اس کے لیے کوئی قانونی اللہ دا قرآن فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی بنائی، موت بنائی، زندگی موت کو پیدا کیا تیرے لیے زندگی، پھر تجھے موت کا پیالہ
آزماؤں، تم میں سے اچھے اعمال کر کے، موت کی تیاری کر کے، قرآن پہ عمل کر کے، میرے نبی کی سنت پہ عمل کر کے، میرے نبی کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، حضور میرے نبی کی اطاعت کر کے، اللہ کے قرآن پہ عمل کر کے، میرے نبی کے فرمان پہ عمل کر کے، اللہ کے قرآن پہ ایمان لا کے، میرے نبی کی سنت پہ ایمان لا کے، رب کے قرآن کو سینے سے لگا کے، میرے نبی کی سنت کو سینے سے لگا کے، میری دربار میں کون آتا ہے؟ اس لیے زندگی ملی، اس لیے موت ملی، اس لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی۔ کتنی تیاری ہے؟ تیاری نہیں ہے۔ آج جتنے دوست آئے ہو یہی بات سن کے میں بھی اور آپ بھی اللہ سے ارادہ کریں، اللہ پچھلی زندگی جیسی گزری اگلی زندگی تیاری میں گزارے۔ اس سے پہلا کام 5 وقت کی نماز ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہاں پڑھیں گے؟ ہاتھ پیر ٹھیک، ہر چیز دھارے پیتی پی سجدے، اللہ تو گھر آ جا، قصیدے چاہ، جتنے قدم چاہتے اسی اتنے قدم دیا نیکیاں لے۔ سبحان اللہ۔ کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں، بولو مسجد میں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، انشاءاللہ درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، ماں باپ کا خیال کرنا ہے، علماء کا ادب کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کی شفقت کرنی ہے، دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی ہے، دین کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہم بیٹھ کے مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ وبال جان ہے، لیکن قیامت میں یہی الفاظ گرفت کا سبب بنیں گے، اور دین کے اوپر چلنے کا یہ دن قیامت میں ایجاد کا دن ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کی جائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔